الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا صدق اللہ العظیم۔ یہ 5واں پارہ چل رہا ہے اور سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 37 اور 38 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم کرتے ہیں، خود بھی کنجوسی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی کا کہتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَى اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، انجام یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم، اور ان کی دوسری خصلت بری عادت یہ ہے کہ یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان بھی نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کا دوست شیطان ہے، اور جس کا دوست شیطان ہوتا ہے وہ بہت برا دوست ہے شیطان۔ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں۔ بندوں کے حقوق میں والدین کے حقوق، قریبی رشتہ داروں کے حقوق، مسکینوں کے، پڑوسیوں میں پھر 3 طرح کے پڑوسی، دور کا، قریب کا، اور پھر سفر کا ساتھی اور کلیگ ہے، ان سب کے حقوق بیان فرمائے۔ اور آخر میں فرمایا کہ ان حقوق سے جو لاپرواہی کرتا ہے، حقوق دوسروں کے ضائع کرتا ہے، تو وہ کس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو ہلکا سمجھتا ہے، اس لیے دوسروں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے۔ تو پچھلی آیت میں حقوق بھی بیان ہوئے اور حقوق تلفی کرنے والوں کی ایک صفت بھی بیان ہوئی۔ آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے حقوق تلف کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، ان کی 2 صفتیں بیان فرمائی۔ پہلی فرمائی کہ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، بخل کرتے ہیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی بخل کا کہتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی، یہ لوگ بھی دوسروں کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں۔ تو بخل جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، بہت بڑا ایک روحانی مرض ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح سے روح کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو تکبر بھی بہت بڑی بیماری ہے، اور اسی طرح سے بخل اور کنجوسی یہ بھی بڑی بیماری ہے۔ اور یہاں بھی اللہ نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور سورہ آل عمران کے اندر بھی اس کی آیت نمبر غالباً 81 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین لا يحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہ هو خیر لهم بل هو شر لهم، کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں ان چیزوں میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے رکھی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر بخل کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ ان کے لیے بہت برا ہے یہ، اور ان کے لیے ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو بخل بہت بری چیز ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم آتی منفقا خلفا ویقول الآخر اللهم آتی ممسکا تلفا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہر صبح کو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، خیر کے کام میں خرچ کرنے والا ہے، اس کو اس کے خرچ کا بدلہ عطا فرما۔
اور جو بخل کرنے والا ہے، جو خیر کے کام میں خرچ نہیں کرتا، بچا بچا کے رکھتا ہے، اس کے مال کو تلف فرما، اس کے مال کو تباہ فرما۔ تو اس لیے بہت بری بیماری ہے بخل۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن، فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں کسی مسلمان میں جو جمع نہیں ہو سکتی، ایک فرمایا البخل اور دوسرا فرمایا سوء الخلق، ایک بخل کی بیماری اور دوسرا برے اخلاق۔ یہ دو چیزیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کسی مومن میں یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اب ہم میں سے، میں بھی، آپ بھی، ہر ایک اپنا محاسبہ کرے کہ کہیں ہمارے اندر یہ بد اخلاقی کی صفت تو نہیں ہے، بخل کی، کنجوسی کی صفت تو ہمارے اندر نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو بخل بہت بڑی بیماری ہے۔ بخل کسے کہتے ہیں؟ بخل کہتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں آدمی خرچ نہ کرے۔ بخل دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک تو بالکل حرام ہے اور دوسرا اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن وہ بھی مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ حرام کیا ہے کہ آدمی کے ذمے شریعت نے جو مالی ادائیگیاں واجب قرار دی ہیں ان میں بھی بخل کرے، وہ بھی نہ کرے۔ مثلا زکوٰۃ فرض ہے تو مال کی محبت کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا، قربانی واجب ہے اور پھر قربانی کا وقت آ گیا اور ٹال مٹول کر کے قربانی نہیں کی، اور اسی طرح صدقہ فطر واجب ہے تو اس میں بھی بخل کرتا ہے، نہیں دیتا صدقہ فطر۔ اس طرح بچے ہیں گھر میں، ان کا نان نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے، بیوی کا خرچہ اس کے ذمہ واجب ہے، یہ بخل کرتا ہے، ان کو بھی نہیں دیتا، تو یہ حرام درجے کا بخل ہے، یہ حرام کا گناہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حرام تو نہیں ہے لیکن وہ بھی مسلمان کی شان کے خلاف ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مثلا آدمی نے زکوٰۃ اپنی ادا کر دی ہے، صدقہ فطر تھا واجب ادا کر دیا ہے، قربانی بھی موقع پر کر دیتا ہے، لیکن اب کوئی ایسا آگے ہے معاملہ کہ جس میں مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے، کوئی غریب ہے، تنگ دست ہے، فقیر ہے، اس کے محلے میں رہتا ہے، بیمار ہے، اس کو دوائی کی ضرورت ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، یا کسی جگہ کوئی آفت مسلمانوں پر آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، وہاں ان کو ضرورت ہے۔ جیسے اس وقت ہمارا پنجاب میں بہت سے لوگ سیلاب کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے ہیں، تو ایسی ضرورت ہے اور یہ زکوٰۃ دے چکے ہیں، اب میں نہیں خرچ کر سکتا، تو اب یہ خرچ نہیں کرتا، خرچ کرنے کی اس کے پاس وسعت ہے، خرچ نہیں کرتا، تو یہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ہاں یہ بری چیز ہے، یہ مرض ہے یہ، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل کا کہتے ہیں اور چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے۔ اب چھپانا کیا ہے؟ چھپانا یہ ہے کہ آدمی کو اللہ نے مال دے رکھا ہے اور ظاہری حالت ایسے کر رکھی ہے جیسے اللہ نے اس کو کچھ بھی نہیں دے رکھا، اپنی ظاہری حالت ایسی بنا رکھی ہے کہ جیسے اللہ نے اس پر اپنا فضل کیا ہی نہیں ہے، اپنی حالت کو اپنے معیار سے گرا کے رکھا ہوا ہے، نہ خود اچھا کھاتا ہے، نہ پہنتا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کو اچھا دیتا ہے، نہ ان کو کھلاتا ہے، نہ اچھا پہناتا ہے، نہ کسی خیر کے کام میں یہ مال خرچ کرتا ہے، تو گویا کہ اللہ نے جو اس کے اوپر اپنا فضل فرما رکھا تھا اس کو یہ چھپاتا ہے، اس کو یہ چھپا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو اپنے فضل سے دے رکھا ہے۔ یہاں اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں جو کچھ تمہارے پاس ہے نا، تمہارا اپنا نہیں ہے، بچپن سے کچھ نہیں لے کر آئے، پیدائشی طور پر فقیر آئے ہو تم، جو کچھ ہے وہ میں نے دے رکھا ہے، اپنے فضل سے دے رکھا ہے، تو اس کو چھپانا نہیں ہے، اس کو خرچ کرنا ہے۔ چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے دے رکھا ہے، اس کی دو تشریح کی ہیں، ایک تو جو پیسہ اللہ نے مال دے رکھا ہے اس کو چھپاتا ہے، نہ اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے، نہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، نہ ہی کسی خیر کے کام میں خرچ کرتا ہے، تو یہ بھی بہت بری بات ہے یہ اپنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس بندے کے اوپر میری نعمت کا اثر نظر بھی آئے، یہ اپنے ظاہر کو ذرا اچھا بنا کے رکھے، اس نعمت کے مطابق رکھے، تو اگر نہیں رکھتا تو یہ اس نعمت کی جو اللہ نے مال دے رکھا ہے اس کی ناقدری کر رہا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے تو اس کو یہ چھپا رہے، تو بہت بری بات ہے یہ۔ دوسرا فرمایا یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، جن کو اللہ نے علم کی دولت دے رکھی ہے
اور وہ اس کو دوسروں پر خرچ نہیں کرتے، دوسروں کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے، تو یہ بھی اس اللہ کے فضل کو جو علم کی شکل میں اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اس کو یہ چھپاتے ہیں، تو یہ بھی اس وعید میں داخل ہے۔ اور اس آیت کا پس منظر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہی ہے کہ یہ آیت یہود کے علماء کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ جو تورات کے اندر جو علوم تھے، مسائل تھے، لوگوں سے چھپاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات کے اندر آئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نین و نقشہ، آپ کی صفات، آپ کی شکل و صورت اور آپ کا کردار، سب کچھ تورات کے اندر تھا، اور وہ جو تورات میں لکھا تھا وہ سارا کا سارا نبی علیہ السلام کے اندر نظر بھی آتا تھا، جانتے تھے کہ یہی اللہ کے پیغمبر ہے، لیکن پھر بھی اپنی عوام کو نہیں بتاتے تھے، کہتے تھے یہ وہ نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ نے ان کی مذمت میں یہ آیتیں نازل فرمایا اعتدنا للکافرین عذابا مہینا، ان کے یہ بخل کیونکہ کافروں کی عادت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ناشکروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے تو پھر یہ ناشکری ہے اور اس کے لیے عذاب ہے۔ اور دوسرا اللہ فرماتے ہیں اگر کہیں خرچ کرنا پڑ جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ رعاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں خرچ کرنے سے میرا نام نمود ہوگا یا نہیں، میرا نام آئے گا یا نہیں، اور میری شہرت ہوگی یا نہیں، معاشرے میں مجھے سخی سمجھا جائے گا یا نہیں۔ اگر دیکھتے ہیں کہ یہاں خرچ کرنے میں تھوڑی واہ واہ ہو جائے گی تو پھر وہاں خرچ کر دیتے ہیں، اور یہاں دیکھتے ہیں کہ اس کو دینے میں میرا کوئی فائدہ نہیں، نہ میری شہرت ہونی نہ میرا نام آنا ہے، تو پھر وہاں سے جو ہے وہ کھسک جاتے ہیں، وہاں خرچ نہیں کرتے، تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ کہ اصل تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے، تو اس کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے، اپنے نام اور نمود اور شہرت کے لیے کرتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کی ذات پر ایمان ہی نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا آخرت پر بھی ایمان نہیں، اس لیے کہ دنیا میں خرچ کرنا تو اس لیے ہے تاکہ آخرت کے اندر مجھے اس کا ثواب ملے، اللہ سے ثواب لینے کی نیت سے خرچ کرنا چاہیے، تو ایسا نہیں کرتے، تو گویا آخرت پر بھی ایمان نہیں، اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا دوست شیطان ہے، اور جس کا دوست شیطان ہوتا ہے تو شیطان بہت ہی برا دوست ہے، وہ انسان کی دنیا آخرت بگاڑتا ہے۔ تو دو صفات یہاں ذکر ہوئیں، ایک تو یہ کہ جو لوگوں کے حقوق ضائع کرتے ہیں، کیوں ضائع کرتے ہیں؟ پہلے صفت بیان ہوتی تکبر کی وجہ سے، دوسرا فرمایا بخل کی وجہ سے، اور تیسرا اگر خرچ بھی کرتے ہیں تو ریا اور دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔